لے کے بیات کو ختم کرتا ہوں میں. وہ میں نے بار بار ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں نا, آج کل کے اسکالر آج کل یہ کیکڑے مکڑے بھی کھانے کا بڑا رواج آ رہا ہے سوسائٹی میں. کیکڑا جو ہے نا آج کل لوگ کھا رہے ہیں, حنفی لوگ بھی کھا رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسا ایک یوٹیوبر ہے, وہ کیکڑا کھا رہا تھا. تو میں نے اس کو منع کیا کہ کیکڑا کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ کیا دلیل ہے حرام ہونے کی؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ بھائی فقہ حنفی میں حرام ہے یار, تم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو, پاکستان میں پیدا ہوئے تو فقہ حنفی میں نہیں کھا سکتے آپ اس کو. تو فوراً کیونکہ سنا ہوتا ہے انہوں نے آج کل کے منجن بیچنے والوں کو, اس نے کہا بھائی میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حنفی وانفی کو بولو نہیں مانتا. قرآن میں ہے وحل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, اور سمندر سے مراد ہے پانی. تو پانی کی ہر مخلوق کیا ہے بولو؟ تبھی دریائی مخلوق, دریا کا جھینگا ہو یا سمندر کا جھینگا ہو, دریا کا کیکڑا ہو یا سمندر کا کیکڑا, سب کیا ہے حلال. تو وہ صاحب نے مجھے بتا رہے تھے, کہہ رہے میں تو خاموش ہو گیا. اب ظاہر ہے ابو حنیفہ کی رائے کو قرآن پہ تو ترجیح نہیں دی جا سکتی نا. لیکن وہ مجھے کہنے لگے یار لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ کو اتنی واضح آیت کا نہیں پتا تھا. امام حنیفہ کے نزدیک مچھلی جائز ہے, باقی کچھ بھی جائز نہیں ہے. میں نے اس کو کہا کہ وہ جب یوٹیوبر ملے نا آپ کو, اس کو کہنا کہ اس میں آپ کی بچت تھی کہ آپ شافعی بن کے کیکڑا کھا لیتے ٹھیک ہے نا. اور جب میں دلائل دیتا آپ کو جواب نہ آتا تو آپ کہتے یار میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, مفتی صاحب آپ کو نہیں, ان کا مینٹل لیول آپ سے زیادہ اچھا تھا تو میں مکمل فقہ شافعی کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا اس میں اس کی بچت تھی. اب جب وہ آیا ہے نا قرآن پہ کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن سے دلیل دو, میں نے کہا یہ کیکڑا پھر بھی نہیں چھوڑے گا, لیکن میں دلیل اس کو دے دیتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو مقصد ان کا قرآن و سنت کو فالو کرنا نہیں ہے. مقصد ہے کہ ہم اگر ابو حنیفہ کو فالو کر لیں گے نا تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یار تم تو مقلد ہو, تم کیا ہو محقق بنو محقق, تو ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. پھر یہ جو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا 100 کیکڑے سے بھی محروم ہو جائیں گے, اور اوپر سے ایک مقلد کا تانا لگ جائے گا, جس کو آج کل تانا سمجھا جانے لگا ہے. حالانکہ تقلید اس وقت بری ہے جب جاہل کی ہو رہی ہو, پھر یہ مقلد ہونا برا ہے. جیسے کہ مشرکین مکہ اپنے گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے تھے. اگر آپ تقلید پڑھے لکھے کی کر رہے ہو تو یہ تو مطلوب ہے بھائی, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. اب بعض لوگ کہتے ہیں پوچھنے کا حکم ہے, تقلید کا تھوڑی ہے. تو پوچھو, کیا فالو کرنے کے لیے پوچھو گے نا, یا اس لیے پوچھو کہ نہیں چلنا اس پہ؟ تو فالو کرنے ہی کو تو تقلید کہا جاتا ہے. خیر, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو قرآن کی جو آیت ہے نا یہ خاص سیاق و سباق ہے اس کا, یہ ہر قسم کے شکار کے بارے میں نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حالت حرم میں, احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہے, سمندر کا کر سکتے ہو. تو یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا مسافروں کے لیے حلال ہے. احرام کی پابندیاں اس سفر اور اس شکار پہ لاگو نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کا شکار ہر وقت حلال ہے تمہارے لیے, کیونکہ اگلی آیت میں یہی ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الصَّيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, خشکی کا شکار احرام کی حالت میں تم پر حرام ہے. تو یہ احرام سے متعلق ہے. میں نے کہا باقی دوسرے دلائل کیا ہے کہ قرآن کہہ رہے تم پر مردار ہر قسم کا حرام ہے. حدیث میں 2 مردار کو مستثنی کیا ہے, احلت لنا میتتان, نبی نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور یہ حدیث عملاً متواتر ہے, معنی نہیں عملاً متواتر ہے. تو 2 مردار حلال ہیں, 2 کیا ہیں, ایک مچھلی اور ایک کیا ہے, یعنی مچھلی کا ثبوت حدیث سے عملاً جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا متواتر ہے, کیونکہ خبر واحد کو ہم قرآن کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے. لیکن وہ خبر واحد جس پر تمام صحابہ کا عمل رہا ہو, تابعین کا عمل رہا ہو, وہ پھر قرآن ہی کی ٹکر کی ہو جاتی ہے, قرآن کے لیول کی ہو جاتی ہے. تو اس سے مچھلی کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کا پانی حلال ہے اور اس کا مردار حلال ہے, تو یہاں بھی مردار سے مخصوص قسم کا مردار مراد ہے, کیونکہ صحابی نے سوال پوچھا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا پانی بھی پاک ہے اور مردار بھی کیا ہے, یعنی مطلب یہ کہ اس میں مچھلی مر جاتی ہے تو وہ مری ہوئی بھی کھا سکتے ہو, یعنی اس کو ذبح کیے بغیر بھی کھا سکتے ہو آپ. تو اس کے پانی بھی کیا ہے تمہارے لیے, اس میں بھی ناپاکی کا کوئی عنصر نہیں ہے, جب اس کا جانور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک
خاص سیاق و سباق میں اس حدیث کو بیان کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمندر میں جو نکلے کھا سکتے ہو آپ. تو میں نے کہا پھر بھی اگر ان کی سمجھ میں دلیل نہ آئے نا, فوراً وہ نکالیں گے کیڑے, وہ کہیں گے یہ چونکہ حنفی ہے نا تو حنفیت کا منجن بیچ رہے ہیں. فوراً نا ان لوگوں کو کچھ الفاظ ان کے اسکالرز نے سکھا دیے ہیں, کیونکہ یہ مقلد ہیں, یہ تو اپنے مسلک کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا ان سے کہو یہ بات جب سمجھ میں نہ آئے نا ان سے کہ حدیث میں تو 2 مردار کے حلال ہونے کا تذکرہ ہے, اور ایک اور دلیل کہ کسی ایک صحابی سے کیکڑا کھانا دکھا دو ہمیں, یا جھینگا کھانا بھی دکھا دو آپ. مچھلی کے علاوہ کسی ایک صحابی سے کوئی ضعیف سندی دکھا دو کہ انہوں نے سونگا بھی ہو اس کو, ٹھیک ہے نا, کھانا تو دور کی بات, کوئی دکھا دو آپ. تو اس لیے ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اتنے مضبوط موقف کے بعد بھی ہم کہتے ہیں جو امام شافعی کو فالو کر رہا ہے پھر بھی وہ کیا ہے, لیکن پورا فالو کرے, پھر صرف کیکڑا کھانے کے لیے فالو نہ کرے. وہ کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جاتا ہے اور باقی چیزوں میں جب بغیر ولی کے بچی کی شادی کرنی, بچی بھگانی ہوتی ہے تو پھر وہ حنفی بن جاتا ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو ان سے کہیں کہ پھر ایسا کریں کہ مگرمچھ کے اور کیچوے کے انڈے کھانا شروع کر دیں. کچھوے کے, کیچوا نہیں, کچھوا, کیونکہ وہ بھی کیا ہے, پانی کی مخلوق ہے. کچھوا جو پانی کا ہوتا ہے نا, ایک خشکی کا ہوتا ہے ایک پانی کا ہوتا ہے. پانی کا کچھوا جیسے کیکڑا کچھ پانی میں بھی رہتا ہے, زیادہ ٹائم پانی میں گزارتا ہے, ایسے ہی کچھوا اور مگرمچھ زیادہ ٹائم کہاں گزارتے ہیں, پانی میں. کبھی کبھار آپ کی خوراک کا حصہ بننے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ واقعی قرآن کو قرآن مانتے ہیں, صرف آپ احل لکم صید البحر والی آیت سے استدلال کر کے صرف آپ کیکڑے کو حلال نہیں قرار دیتے, بلکہ اس آیت کے مطابق آپ اگر مگرمچھ اور کچھوے کو بھی حلال سمجھتے ہیں تو یہ شو کرانے کے لیے کچھوا کبھی کبھار سمندر سے باہر تشریف لاتا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور اس کو بغیر ذبح کیے, کیونکہ مردار حلال ہے نا, اس کا مردار تو بغیر ذبح ہوتا. آپ مگرمچھ بھی کھائیں اور بولو کچھوا بھی کھائیں, اور اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی کیا ہیں, تو آپ کچھوے کے انڈے بھی کھائیے, اس پہ ولاگ بنائیں. مگرمچھ بھی کھائیے, اس پہ بھی کیا کریں, ولاگ بنائیں. اور جب کوئی آپ سے پوچھے کہ فقہ حنفی میں یہ ناجائز ہے تو آپ بولیں میں قرآن مانتا ہوں, میں آج کل کے مذہبی اسکالرز کو اور یہ منجنوں کو نہیں مانتا. اتنے انڈے پڑیں گے نا وہی کچھوے کے آپ کے سر پہ, اتنے انڈے پڑیں گے, لوگ بولیں گے ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھا پا رہا ہوں, لیکن آپ دیکھ لو ان لوگوں کی باتوں کو, ایسا لگتا ہے جیسے یہی جانتے ہیں قرآن. ہم نے 8 سال نا مدرسے میں منجن بیچا بیٹھ گیا, ہم نے 8 سال کیا کیا ہے, منجن بیچا ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں. اچھا یہ عرب لوگ جو ہے نا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, ان میں جو سلفی علماء شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ, وہ کچھوے کو جائز کہتے تھے, سمجھ رہے ہو نا, اور مگرمچھ کو بھی جائز کہا ہے انہوں نے کہا جب یہ آیت کو ہم مانتے ہیں تو پھر پورا مانتے ہیں, تو انہوں نے مگرمچھ کو بھی کیا کہا ہے. حالانکہ یہ میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, بڑے عالم ہیں, ان پہ طنز مقصد نہیں ہے, لیکن بہرحال اختلاف تو کیا جا سکتا ہے نا. حالانکہ مگرمچھ اور کچھوا وہ چیز ہے جو یہود و نصارہ میں بھی رائج نہیں رہی ہے, یعنی یہود و نصارہ جب تک مذہب میں تھے نا وہ بھی نہیں کھاتے تھے یہ چیزیں. اور حلال و حرام جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا وہ تمام آسمانی مذاہب میں سیم ہیں, کیونکہ وہ حرام ہے ناپاک اور خبیث ہونے کی وجہ سے, خبائث ہونے کی وجہ سے. تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھی, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی, ہماری شریعت میں جو خبائث ہونے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں یہود و نصارہ کے مذہب میں بھی حلال نہیں ہیں. میرا مقصد ہے یہ بتانا کہ شیخ صالح العثیمین کی رائے اس بارے میں انتہائی کمزور ہے. باقی عالم ہیں, بڑے عالم تھے, بڑے بزرگ تھے, ہم تو اختلاف رائے کا تحمل کرتے ہیں, کسی کو رائے میں اختلاف کی وجہ سے برا بلا نہیں کہتے. ہم برا بلا اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے اور ابو حنیفہ کو بے وقوف سمجھتا ہے, سمجھ رہے ہو نا, اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کا پھر جواب ہم اسی کی زبان میں دیں گے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا کیکڑا اور یہ میں فقہ حنفی منفی میں قرآن ہو, اس کو بولے پھر مگرمچھ بھی کھا, اور کچھوے کے انڈے ملتے ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کچھوے پالے ہوئے ہیں, اس کے انڈے بھی کھا. تو وہ کہے گا مجھے گھن آتی ہے, تو اس کو بتائے ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. کچھ دن کھائے گا تو کیکڑا بھی پہلی دفعہ کھاتے ہوئے گھن آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی یار, مگرمچھ سے زیادہ آئے گی پہلی دفعہ جب کیکڑا کھاؤ گے تو پھر وہ کھاؤ آپ. اور مگرمچھ بھی ہے, ہمارے دوست ہیں, میں ان سے بات کر لوں گا, وہ بھی پکا کے انشاءاللہ آپ کو کھلا دیں گے. گھن آئے گی پہلی دفعہ میں آئے گی, وہ واقعی فل آف پروٹین ہے. ہم تو چائنا والوں کا مذاق اڑاتے تھے یار, یہ کیچوے کھاتے ہیں, مگرمچھ کھاتے ہیں, کچھوے کھاتے ہیں.